सामीन कराम, आप सुन रही हैं एक दिलचस्प उर्दू जासूसी कहानी जिसका नाम है जानबाज। ये इस सिलसिले की किस्त नंबर 28 है। मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये काविश पसंद आ रही होगी। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल कहानी घर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आने वाली हर नई कहानी की इत्तला बर वक्त आप तक पहुंच सके। सोनिया के हसूल के लिए मैंने रानी से जिस कदर ताउन किया था और उसके राज को राज ही रहने देने का वादा और कराची में सोनिया के लिए रिहाइश और तालीम के बंदोबस्त की जिम्मेदारी उठाने और अब रानी के भी सोनिया के लिए कराची रहने का जो प्लान बनाया था, उन सब की वजह माँ की ममता को तस्कीन मिलने और मासूम बच्ची को माँ की गोद की गर्मी से अलहदा ना करना था। मैंने रानी को साफ कह दिया कि राजा के मौरूसी तमाम जवाहरात में हर हालत राजा तक पहुंचाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे भारी से भारी कीमत अदा करनी पड़े। तुम्हारे जितने जायज मुतालबे थे मैंने उन्हें फौरन मान लिया। सिर्फ सोनिया को ईसाई खानका वालों से छुड़वाने के लिए हम खलना गए और वहां और उसके बाद हमें जिन जिन मुश्किलात से गुजरना पड़ा, उन सब का नुक्ता आगाज सोनिया थी। कराची में सोनिया की माकूल रिहाइश और तालीम के इंतज़ाम की जिम्मेदारी भी मैंने तुम्हारे लिए उठाई थी। गुज़िश्ता दिनों तुमने सोनिया के साथ ही कराची में रहने की ख्वाहिश का इजहार किया तो मैंने उस पर भी तुम्हारी तायद में प्लान बनाया, लेकिन राजा के मौरूसी जवाहरात में से एक हिस्सा उसकी लाइल्मी में गायब करने की मैं तुम्हें हरगिज इजाज़त नहीं दूंगा। इसलिए तुम्हारी बेहतरी इसी में है कि वह तमाम जवाहरात मेरे हवाले कर दो। रानी ने जवाहरात मुझे देने में ली तो लाल करते हुए अपने दलाइल देने शुरू किए तो मैंने उसे वहीं रोक कर कहा, रानी साहिबा, इन बातों का कोई फायदा नहीं। जवाहरात या तो इस कमरे में तुम्हारे सामान में मौजूद हैं और अगर तुम उन्हें रजी की बीवी या मिसेस डेविड के हवाले कर आई हो तो तुमने बड़ी हमाकत की है। बहरहाल जवाहरात अगर इस कमरे में हैं तो खुद ही मुझे दे दो, वरना मैं कमरे में तुम्हारे सामान के अलावा हर उस जगह को उन्हें तलाश करूंगा जहां उन्हें छुपाया जा सकता है, चाहे वो तुम्हारा जिस्म ही क्यों ना हो। रानी बखूबी जानती थी कि मैं जो कुछ कहता हूं उस पर अमल भी करता हूं। वो सोफे पर से उठी और बाथरूम की तरफ गई। मैं उसके पीछे ही गया। उसने फ्लश के पानी के टैंक का ढक्कन उठाया और पानी में तरबतर चमड़े की एक थैली निकालकर मुझे थमा दी। मैं रानी की चालाकी पर हैरान था। रानी बाथरूम से बाहर निकली। मैं भी उसके पीछे बाहर आ रहा था कि अचानक बिजली की तरह एक ख्याल मेरे दिमाग में कूदा। मैंने वापस पलटकर पानी की टैंकी का ढक्कन उठाया और हाथ से उसके अंदर इधर उधर टटोलने लगा। उतनी ही बड़ी चमड़े की एक और थैली मेरे हाथ लगी। अब तो मैंने बाथरूम के अलावा कमरे के फर्नीचर, कालीन, पर्दे, बेड और बिस्तर सब उलट पलट कर रख दिए। मैंने रानी के सूटकेसों की भी मुकम्मल तलाशी ली। एक सूटकेस में औरतों के खसूसी इस्तेमाल के एक ज़ेर जामे में छुपी हुई एक छोटी थैली जिसमें भी जवाहरात थे। कमरे की सब चीज़ों की अच्छी तरह से छान फटकने के बाद मैंने कमरे में पड़े टेलीफोन पर हाउस कीपिंग वाली दो औरतों को बुलवाया और उन्हें कहा कि रानी की जिस्मानी तलाशी लें। पहले तो वो झिझकी, लेकिन मेरी एक ही भभकी से उन्होंने तलाशी लेनी शुरू कर दी। रानी का रंग फक हो रहा था। चंद मिनटों में ही उन्होंने रानी के जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर बंधी 3 थैलियां निकाल कर मेरे सामने रख दी। मैंने ये 6 थैलियां संभाली और हाउस कीपिंग वालों को कमरे का सामान दुरुस्त हालत में करने का कहकर मेट्रोपोल होटल चला आया। सपना को लेकर मैं मिसेस डेविड के कमरे में गया जहां सोनिया भी उसके साथ ठहरी हुई थी। मैंने सोनिया और मिसेस डेविड के सूटकेसों की तलाशी ली तो सोनिया के सूटकेस की तह में एक जगह उभरी हुई महसूस हुई। मैंने तय का कपड़ा काटा तो वहां से भी जवाहरात से भरी एक थैली बरामद हुई। तलाशी का ये काम सोनिया और मिसेस डेविड की मौजूदगी में हुआ। सोनिया बड़े गौर से मुझे सूटकेसों की तलाशी लेते देखती रही। वो इतनी मासूम थी कि सूटकेस से थैली निकलते देखकर इंग्लिश में बोली, अंकल, मम्मी ने ऐसी ही एक थैली मेरी कमर के गिर्द भी बांध दी है और एक थैली आंटी यानी मिसेस डेविड को भी दी है। मासूम बच्ची के इस राज को अफशा करने पर मैं मुस्कुरा दिया और मिसेस डेविड का चेहरा खौफ के पसीने से भीग गया। सोनिया ने अपनी थैली खुद मुझे दी और मिसेस डेविड ने खामोशी से अपने सूटकेस में से थैली निकाल कर मुझे दी। मैंने रजी और उसकी बीवी से भी कुरेद कुरेद कर पूछा, लेकिन उन्होंने कस्में उठाई कि उन्हें रानी ने ऐसी कोई चीज नहीं दी। रानी के छुपाए हुए जवाहरात की 8 थैलियां अब मेरे पास थीं। मैंने रजी और कैसर को कहा कि मैं 4:30 बजे उन्हें लेने के लिए मेट्रोपोल होटल आऊंगा। वो मुसल्ला हालत में तैयार रहें।
میں نے ایک پسٹل اور میگزین، ایک ریوالور اور ان کی فالتو گولیاں بھی لے لیں۔ کیسر کے پاس راجا کے سارے جواہرات تھے۔ میں نے ان 8 تھیلیوں والے جواہرات بھی ان میں شامل کر دیے اور اپنے ہوٹل واپس چلا آیا۔ مسز ڈیوڈ کو بھی جو تھیلی مجھے دینے کے بعد آنکھیں ملانے سے کترا رہی تھی، یہ کہا کہ وہ خود اور سونیا کو بھی 4:30 بجے تک تیار کر کے میرا یا کیسر کا انتظار کریں۔ میں نے اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے چند لمحوں میں کیے تھے، اور ان میں اللہ پاک نے مجھے ہمیشہ کامیابی سے ہمکنار کیا۔ آج بھی ایک ایسا ہی مرحلہ درپیش تھا، اور میں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جس مشن پر راجا تری دیو رائے نے مجھے بھیجا تھا، اس کا آخری سین آج ہی مکمل ہو جائے۔ خوش اسلوبی سے یا گولیوں سے، میں اس کا ڈراپ سین آج ہی کرنا چاہتا تھا۔ شام ٹھیک 4:30 بجے میں، کیسر، رضی، سونیا اور مسز ڈیوڈ کو قصر ناز کے سامنے جم خانہ کلب کے لاؤنج میں بٹھا کر پیلس ہوٹل سے رانی اور اس کے لڑکے کو قصر ناز لے کر چلا آیا۔ سامعین کو علم ہوگا کہ میٹروپول ہوٹل اور پیلس ہوٹل، جو موجودہ شیرٹن ہوٹل ہے، ان میں بامشکل 1 کلومیٹر کے فاصلہ ہے، اور ان دونوں کے درمیان قصر ناز اور جم خانہ کلب ہے۔ ٹھیک 5 بجے قصر ناز کے ریسیپشن سے میں نے راجا تری دیو کے کمرے میں فون کیا۔ راجا کے سیکرٹری نے فوراً ہی ہمیں راجا کے سوئٹ میں بلا لیا۔ میں رانی اور راجے کے لڑکے کے ہمراہ اس کمرے میں داخل ہوا۔ رانی نے آگے بڑھ کر اس کے قدم چھوئے اور لڑکا اس کے پیروں کو چھو کر اس سے لپٹ گیا۔ چند منٹ بیوی اور لڑکے سے باتیں کرنے کے بعد راجا نے اپنے لڑکے کو اپنے سیکرٹری کے کمرے میں بھیج دیا۔ اس کے جانے کے بعد راجا نے مجھ سے پوچھا، سونیا کہاں ہے؟ میں حیران تھا کہ راجا کو سونیا کے متعلق کیوں کر معلوم ہوا۔ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ راجا کو کیا جواب دوں۔ کمرے میں خاموشی طاری تھی، جسے راجا نے ہی توڑتے ہوئے کہا، رفیق الاسلام مجھ سے سونیا کی پرورش کے لیے 2 ماہ پہلے تک خرچ لیتا رہا، اور میں بنگلہ دیش میں مقیم اپنے دوستوں کے ذریعے اس کے تمام مطالبات پورے کرتا رہا ہوں۔ یہ اچنبے کا پہاڑ تھا جو رانی اور مجھ پر ٹوٹا۔ میں نے راجا کو کہا کہ رفیق الاسلام کو تو میں جہنم واصل کر چکا ہوں، لیکن سونیا میرے ساتھ ہے، اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ نہ تو اسے کسی بات کا علم ہے، اور نہ ہی وہ آپ کی زندگی میں کبھی دخیل ہوگی۔ راجا مسلسل شراب پیے جا رہا تھا۔ راجا نے ادھ کھلی آنکھوں سے مجھے دیکھتے ہوئے کہا، سونیا کو بلاؤ۔ میں کمرے سے باہر آیا اور جم خانہ کلب سے سونیا، کیسر، رضی اور مسز ڈیوڈ کو ساتھ لے کر قصر ناز کے ریسیپشن میں بٹھایا، اور کیسر اور رضی کو اپنے اسلحے پر مضبوط گرفت رکھنے کو کہہ کر سونیا کو لے کر میں راجا کے کمرے میں چلا آیا۔ راجا مسلسل شراب کے جام پر جام چڑھا کر اپنی بیوی کی حماقت کی وجہ سے اپنی رسوائی اور سارا سانحے کا مجھے علم ہونے کے باعث شرمندگی اور اپنی خاندانی عزت کی دھجیاں بکھرنے کی وجہ سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپانے کی ناکام کوشش کر رہا تھا۔ سونیا نے اسے گڈ ایوننگ سر کہا۔ راجا نے اسے اپنے قریب بلایا اور اسے پیار کرتے ہوئے اس کے ماتھے کو چوما، اور صرف 2 مرتبہ کاش کاش کہہ کر خاموش ہو گیا۔ انتہائی ضبط کے باوجود اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ مجھے مخاطب کرتے ہوئے بھرائی ہوئی آواز میں کہنے لگا، اگر میرے جواہرات یہاں ہوتے تو لوہا گرم اور اس پر چوٹ لگانے کا یہ صحیح موقع تھا۔ راجا صاحب، جواہرات یہی ہیں اور ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ میں فوری ریسیپشن پر آیا اور سارے جواہرات جو کیسر نے ایک سوٹ کیس میں ڈال رکھے تھے لے کر راجا کے کمرے میں آیا اور سوٹ کیس اس کے سامنے کھول دیا۔ یہ ایسا جذباتی منظر تھا جسے صرف محسوس کیا جا سکتا ہے، اور قلم اس کی مکمل عکاسی کرنے سے معذور ہے۔ راجا نے سوٹ کیس میں پڑے جواہرات پر اچٹتی نگاہ ڈالی، پھر رانی اور سونیا پر نگاہیں گھماتے ہوئے میرے چہرے پر نظریں جما لیں۔ شاید بھری دنیا میں مجھ اکیلے کو ہی وہ اپنا ہمدرد سمجھ رہا تھا۔ اس نے مجھے کہا، ان جواہرات کے برابر 4 حصے کرو۔ میں نے اپنی دانش میں جواہرات کی قسم، سائز اور مول کے مطابق ان کے 4 حصے کر کے راجا کے سامنے پڑی میز پر 4 ڈھیریاں بنا دیں۔ راجا نے ڈھیریاں دیکھتے ہوئے ان میں چند جواہرات کو رد و بدل کیا، کیونکہ اسے جواہرات کی زیادہ پہچان تھی۔ اس کے بعد راجا صوفے سے ٹیک لگا کر نیم دراز ہو گیا اور رانی کو مخاطب کر کے بولا، ایک ڈھیری تمہارے لیے اور ایک سونیا کے لیے ہے۔ ان میں سے اپنی پسند کی 2 ڈھیریاں اٹھا لو۔ باقی کی 2 ڈھیریاں میرے اور میرے لڑکے کے لیے ہیں۔ پھر مجھ سے مخاطب ہو کر بولا، تم نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے۔ باقی کی دونوں ڈھیریوں میں سے جتنے چاہے جواہرات لے لو، پھر بھی میں تمہارے احسان کا بدلہ اتار نہیں سکوں گا۔ اور ایک اور آخری احسان مجھ پر کرو۔ سونیا مسلمان کی بیٹی ہے، اسے مسلمان کر کے
किसी माकूल और शरीफ घराने में इसकी परवरिश और क़याम का इंतज़ाम कर दो। मैंने कहा, रानी साहिबा भी यही चाहती हैं और वो खुद भी कराची में रहकर सोनिया की परवरिश करना चाहती हैं। यही सबसे मुनासिब रहेगा। मैंने वजारत से इस्तीफ़ा दे दिया था। भुट्टो साहब ने मुझे जनूबी अमरीका में सफ़ीर मुकर्रर करने का वादा किया है और मैं सिर्फ तुम्हारी वापसी के इंतज़ार में था। जो हालात बीत चुके हैं उनमें रानी का मेरे साथ रहना मुमकिन नहीं है, इसलिए तुम इनकी कराची में रिहाइश का इंतज़ाम कर दो और सोनिया भी इनके साथ ही रहे, लेकिन इसे मुसलमान ज़रूर करना। रानी की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने खामोशी से 2 ढेरियां उठाईं। रानी के छुपाए हुए जवाहरात से ये तकरीबन दुगने से भी ज्यादा मालियत के थीं। रानी के जवाहरात मैंने बाथरूम से एक बड़ा तौलिया लेकर और उसमें बांधकर रानी के हवाले किए और बाकी जवाहरात सूटकेस में डालकर उसे बंद करने लगा तो राजा ने कहा, दोस्त, तुमने अपने लिए कुछ नहीं लिया। मुझे बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मेरे लिए यही काफ़ी है कि मैं आपकी अमानत आप तक बाखैरियत पहुंचाने में कामयाब हुआ हूं और अल्लाह पाक ने मुझे सुरखरू किया है। राजा ने रोती आंखों से मेरी तरफ देखते हुए कहा, तुम्हें यह भी इल्म है कि हमारे यहाँ से कोई खाली हाथ वापस नहीं जाता। ये कहते हुए राजा ने एक मुट्ठी में जिस कदर जवाहरात आ सकते थे मुझे देने चाहे, लेकिन मैंने इनकार कर दिया और उसके बहुत जोर देने पर सिर्फ एक टुकड़ा उठा लिया। राजा ने सोनिया को फिर करीब बुलाकर उसे प्यार किया और आंखें बंद कर लीं। ये हमारे लिए जाने का पैगाम था। रानी, सोनिया और मैं राजा के कमरे से बाहर निकले और मैं सोच रहा था कि मैंने किसी गलत आदमी के लिए अपनी जान की बाजी नहीं लगाई थी। राजा त्रिदेव से ये मेरी आखिरी मुलाकात थी। मुझे बहुत बाद में मालूम हुआ कि भुट्टो साहब के दौरे हुकूमत के आखिरी अयाम में उसे जनूबी अमरीका के किसी मुल्क में सफ़ीर बना दिया गया था। राजा ने अपने बेटे को इंग्लैंड तालीम हासिल करने के लिए भेज दिया और खुद एक फ्रांसीसी औरत से शादी रचा ली और कुछ अरसे के बाद ही वो औरत राजा के बचे कुचे जवाहरात लेकर यूरोप भाग गई। मैंने नर्सरी में किराए पर एक बंगला लेकर रानी, सोनिया, रजी की बीवी और मिसिस डेविड को वहां शिफ्ट कर दिया। सोनिया को एक सादा सी तकरीब में मुशर्रफ व इस्लाम किया गया। रानी का चंद माह के बाद ही इंतकाल हो गया। उस वक्त मैं अपने साथियों के हमरा बैंकॉक में था। मिसिस डेविड ने फ़ोन पर मुझे उसके इंतकाल की खबर सुनाई। सोनिया को मैंने कराची के एक स्कूल में दाखिल करवा दिया था। सोनिया का जो माँ के मरने के बाद फिर अकेली रह गई थी, रजी की बीवी और मिसिस डेविड ने पूरा ख्याल रखा और उसे माँ की कमी महसूस ना होने दी। सोनिया ने शुरू जिंदगी से ही अकेले रहने की आदत की वजह से माँ की जुदाई के सदमे को भी बर्दाश्त कर लिया। कराची में मेरे एक बिजनेसमैन दोस्त ने सोनिया की देखभाल और खबरगिरी का जिम्मा उठाया था। सोनिया ने बीए तक तालीम हासिल की तो मेरे दोस्त ने अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। हमने हत्युल वसा ये कोशिश की कि सोनिया के माजी का किसी को इल्म ना हो सके। आजकल सोनिया कराची में अपने मोहब्बत करने वाले शोहर और 3 बच्चों के साथ डिफेंस में अपनी जाती कोठी में निहायत खुशो खुरम जिंदगी गुजार रही है। मैं कभी कभार उससे मिलने चला जाता हूँ। मुझे देखकर उसकी आंखों में यासियत छा जाती है क्योंकि उसे अपना माजी याद आ जाता है। उसने शुरू में मुझे बताया था कि शादी से पहले और बाद में भी उसके ससुराल वालों ने भी कभी उसका माजी कुरेदने की कोशिश नहीं की। मेरे दोस्त और सोनिया के ससुर ने भी, जिसे मैं मुख्तसरन सोनिया का माजी बता चुका था, इस राज को हमेशा राज ही रहने दिया। सोनिया के मुतालिक उसने सबको यही कहा कि वो उसके एक मशरकी पाकिस्तानी दोस्त की बेटी है जो सकूते ढाका के वक्त खलना में थे और जख्मी हालत में बड़ी मुश्किल से जान बचाकर और सिर्फ सोनिया को लेकर कराची पहुंच सके और चंद हफ्तों के बाद ही उनका इंतकाल हो गया। सोनिया बिल्कुल अकेली रह गई तो उन्होंने सोनिया को अपना लिया और उसके जवान होने पर अपने बेटे से उसकी शादी कर दी। मैं जानबूझकर सोनिया का इस्लामी नाम आपको नहीं बता रहा हूँ क्योंकि मैंने उसे गुज़िश्ता माह ही बताया था कि कायनात अखबार में अपनी दास्तान जानबाज में उसका पूरा वाक़या तहरीर करूँगा, लेकिन कोई ऐसा क्लू यानी इशारा नहीं दूंगा जिससे कोई उस तक पहुँच सके। पाकिस्तान में हमारे मुख्तसर क़याम के दौरान सपना भी रानी, सोनिया और दूसरी ख़वातीन के हमरा उसी नर्सरी वाले बंगले में रही, जबकि कैसर, रज़ी और मैं मेट्रोपोल होटल में मुकीम रहे। मेरे पास ढेरों रुपया भी था और अपने गांव जाने की बेइंतहा ख्वाहिश भी थी, लेकिन मैं अपने घरेलू हालात के पेश नज़र घर जाने से डरता था। इसी सोच विचार में चंद रोज गुजर गए, लेकिन अपनी माँ और अपने बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर होकर मैं बिला आखिर चंद रोज के लिए अपने गांव चला गया।
अपने गांव के करीबी कस्बे में वैगन से उतरकर तांगे में सवार हुआ तो मेरा दिल बिल्लियों उछल रहा और टांगे कांप रही थी। गांव पहुंचा तो शाम ढल रही थी। घर के करीब तांगा रुका तो रिश्तेदार और गांव के लोग जमा हो गए। उनमें मेरा बेटा शुजा भी था। उस वक्त उसकी उम्र 6 बरस के करीब थी। मैंने उसे उठाकर सीने से लिपटा लिया। वो सहमी सहमी नजरों से मुझे देख रहा था। मैंने कराची और लाहौर से घर वालों के लिए इतनी खरीदारी की थी कि 3 टांगों में भी बामुश्किल सारा सामान आ सका। मेरे तायाजाद सबसे बड़े भाई ने मुझे घर जाने से पहले अलहदा बुलाकर कहा कि जब्त और तहम्मुल से काम लेना, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। अपने बेटे और भाई साहब के हमरा मैं घर में दाखिल हुआ। मेरा घर जो मेरी शादी से पहले जन्नत की तरह दिखाई देता था, अब उजाड़ और वीरानी का शाहकार बना हुआ था। घर के सहन में जहाँ पहले महकते फूलों की क्यारियां थीं, फलदार दरख्त और दरमियान में फवारा था, वहां अब हर तरफ खुदरो घास और सूखे पत्ते थे। मैं घर के अंदर दाखिल हुआ तो मेरी वालदा एक चारपाई पर लेटी हुई थी और अच्छे वक्तों की एक खादिमा उनके पांव दाब रही थी। मैं तो उन्हें अच्छा भला और तंदुरुस्त छोड़कर गया था, लेकिन अब वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। मैं उनके कदमों में बैठने लगा तो उन्होंने बड़ी मुश्किल से उठाकर मुझे गले लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। मेरा तायाजाद भाई करीबी चारपाई पर बैठ गया। वालदा बार बार मेरे माथे और चेहरे को चूमती। जब उनका रोना कुछ थमा तो मैंने उनसे पूछा कि उनकी ये क्या हालत हो चुकी है, तो उन्होंने कहा, कुछ बीमार रही हूं, अब ठीक हो जाऊंगी। इसी असना में तांगे से सारा सामान उठाकर हमारे बरामदे में रख दिया गया था। मैंने बीवी के मुतालिक पूछा तो वालदा तो खामोश रहीं, लेकिन खादमा फट पड़ी। उसी ने इनकी ये हालत बना दी है। सारा दिन घर से बाहर रहती है और जितना वक्त घर में रहती है अम्मा जी को कोसने देती और बिला वजह झगड़ती रहती है। खादमा ने ही मुझे बताया कि उसने अपना अलग चूल्हा बना लिया है। यानी मेरे घर में जिसके 11 कमरे हैं और सिर्फ मेरी माँ, बीवी और 6 साल का बच्चा रहता है, 2 अलग अलग चूल्हे जलते हैं। खादमा ने यह भी बताया कि अम्मा जी अपनी ज़ईफ़ी और बीमारी की वजह से खुद तो कुछ पकाने से माजूर हैं, जब भी वक्त मिलता है वो आकर अम्मा जी के लिए परहेजी खाना बना देती है, वरना या तो वो भूखी रहती हैं या तायाजाद के घर से उनके लिए खाना आ जाता है। मेरा लड़का शुजा भी घरेलू हालात की खराबी से हर वक्त सहमा सहमा रहता है। गांव में बात फौरन फैल जाती है। मेरी बीवी को पता चला तो वो मामूल से पहले ही घर लौट आई। मैंने महसूस किया कि मेरी बीवी को मेरा घर आना नागवार गुजरा है, क्योंकि वो तो इस इंतजार में घड़ियां गिन रही थी कि कब ये बुढ़िया यानी मेरी वालदा मरती है और वो अपने मैके वालों के साथ हर शय पर काबिज हो जाती है। मैं जो घर से बाहर धाड़ता था और दुश्मनों को हलाक करते वक्त चूहे से ज्यादा अहमियत नहीं देता था, अपने घर में खुद चूहा बन जाता था, जिसकी सिर्फ और सिर्फ वजह यह थी कि मेरी वालदा अपने पोते यानी मेरे बेटे से बेपनाह मोहब्बत करती थी। इस बार भी मैंने घर की और वालदा की हालत जार देखते हुए वालदा को कहा कि मैं बीवी को तलाक देता हूँ, ताकि आपकी भी इस मुसलसल अजाब से जान छूटे। और इस औरत के घर में हमा वक्त हंगामा बर्पा करने से गांव वाले जो हमारे खानदान की बेहद इज्जत करते हैं, और अब उनकी औरतें अपने घरों की छतों पर चढ़कर इस औरत की बेहूदगी से हर रोज महजूज होती हैं, उससे भी छुटकारा मिले। लेकिन वालदा ने मेरे आगे हाथ जोड़ते हुए कहा कि ऐसा हरगिज ना करना। मैं शुजा की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर सकती और इसके लिए मैं हर जुल्म सहने को तैयार हूँ। मेरी बीवी को सिर्फ मेरे लाए हुए सामान से दिलचस्पी थी। किस्सा कोता मैं अगले रोज टैक्सी में वालदा को रावलपिंडी ले गया और मिलिट्री अस्पताल में दाखिल करवा दिया। मेरी वालदा की सेहत 16 रोज मिलिट्री अस्पताल के इलाज के बाद कुछ बेहतर हुई और उनके बेहद जोर देने के बाद मैं उन्हें गांव वापस ले आया। सामईन, मैंने जानबाज के इस सिलसिले में अपनी ज़ाती ज़िंदगी के इस पहलू को इसलिए तहरीर किया है कि उन्हें यह बता सकूं कि मैं शुरू ज़िंदगी ही से इस खून खराबे और अपनी ज़िंदगी को ख़तरों में डालने का आदी नहीं था। स्कूल और कॉलेज और उसके बाद मुलाजमत के दौरान शादी से पहले मैं बड़ा हंसने वाला, खलंडरा और शौक था। दोस्त मुझे जाने महफिल यानी महफिल को गरमा देने वाला कहते थे। मौसीकी से मुझे बड़ा लगाव था। शादी के बाद मिजाजों के इख्तलाफ और झगड़ों ने मेरी जिंदगी की तमाम रंगीनियों को मुझसे छीन लिया। खानदानी इज्जत व वकार की अपनी बीवी के हाथों धज्जियां बिखरते देखकर मैं जब्त करते करते इस मुकाम पर पहुंच गया जहां मेरे चेहरे पर करख्तगी और दिल में इंतकाम के शोले मुसलसल भड़कने लगे। उन जज्बात के नकास का कोई जरिया नहीं था। इन्हीं हालात में सन 71 के दिसंबर में सकूते ढाका हुआ।
میں اپنے گھر میں اپنے اور اپنے خاندان کی دشمن بیوی کے خلاف تو والدہ کی منت سماجت کی وجہ سے کچھ نہ کر سکتا تھا، لیکن ملک و ملت کے دشمن بھارت کے ہاتھوں تذلیل کو برداشت نہ کر سکا، کیونکہ اس تذلیل کا بدلہ لینے سے مجھے کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ میں جو گھریلو حالات کی سنگینی کو ضبط کرتے کرتے دم پخت ہو چکا تھا اور میری نفرت کے لاوے کو نکلنے کا کوئی راستہ نہیں ملتا تھا، اسے نکالنے کے لیے بھارت سے بدلہ لینے کا موقع مل گیا۔ ہر دشمن کو ہلاک کرتے وقت میرے ذہن کے کسی گوشے میں اپنی سابقہ بیوی کا تصور ضرور ابھرتا، جس نے میرے جنت جیسے گھر کو جہنم بنا دیا تھا۔ سامعین گرامی، میرا گھر کسی آنے والی دلہن کے لیے ہمارے معاشرے کے مطابق ایک مثالی گھر سمجھا جاتا تھا۔ نہ سسر، نہ دیور، نہ کوئی نند یا جٹھانی اور دیورانی کوئی بھی نہیں تھا، صرف شوہر اور اس کی ضعیف والدہ تھی، اور والدہ بھی کوئی جاہل یا ان پڑھ نہیں، بلکہ اپنے وقتوں کی میٹرک، جنہیں عربی، فارسی اور انگریزی پر یکساں دسترس تھی۔ اگر میری بیوی چاہتی تو میرے گھر کو مثالی گھر بنا سکتی تھی، لیکن اس کی تو صرف ایک ہی خواہش تھی کہ یہ بڑھیا یعنی میری والدہ جلد از جلد مرے اور وہ اپنی ماں، بھائیوں اور بہنوں کو میرے گھر میں لا بسائے، کیونکہ میری شادی کے وقت اس کی ماں دارالامان میں، دونوں بھائی راولپنڈی ٹرنک بازار کے یتیم خانے میں، اور تین بہنیں استانیوں کے گھروں میں رہتی تھی۔ میری والدہ نے خدا ترسی کرتے ہوئے اس عورت سے میری شادی کی تھی، اور اپنے خاندان میں ناک رکھنے کے لیے ڈھیر سارا زیور، کپڑے اور دیگر سامان شادی سے پہلے ہی خرید کر اسے دلہن کے جہیز کے طور پر گھر لائی تھیں۔ اس مصیبت سے 30 ستمبر سن 1999 کو طلاق دے کر جان چھوٹی۔ جاں باز سناتے وقت ماضی کا ایک ایک واقعہ ایک فلم کی طرح میرے ذہن کے پردے پر دکھائی دیتا ہے۔ جیسے اور واقعات سنا کر سامعین کو میں نے اپنے ہر اچھے اور برے کام سے آگاہ کیا ہے، اور کروں گا بھی، ویسے ہی اپنی ذاتی زندگی کے اس گوشے سے بھی پردہ اٹھا دیا، کیونکہ آخرکار میں بھی انسان ہوں اور اپنی زندگی کے اس تلخ حصے کو آخر کب تک دل میں چھپائے رکھتا۔ والدہ کی بیماری اور ایم ایچ میں ان کے داخلے کے دوران میں 18-19 روز راولپنڈی میں رہا۔ دوسرے روز ہی میں اپنے سابقہ محکمے کے دفتر میں گیا اور سینئر متعلقہ افسران کو گوکھلے کی ڈائری دی، جس میں ان پاکستانی سیاستدانوں، کاروباری افراد اور سرکاری افسران کے نام، پتے اور کوڈ نمبروں کے علاوہ وہ رقوم درج تھیں جو گوکھلے کے پاکستانی روابط کے ذریعے ان غداروں تک پہنچائی جاتی تھی، جنہوں نے بظاہر تو حب الوطنی اور قوم پرستی کا لبادہ اوڑھ رکھا تھا، لیکن اندرونی طور پر بھارت کے مفاد میں کام کرتے ہوئے پاکستان کی جڑیں کاٹنے اور بنیادوں کو کھوکھلا کرنے میں مشغول تھے۔ پاکستان کے خلاف یہ کام انتہائی منظم طریقے سے ہو رہا تھا، اور اس میں چوٹی سے لے کر نیچے تک کے سیاستدان اور نوکر شاہی کے افراد شامل تھے۔ ڈائری میں ان کے نام اور کرتوت دیکھ کر میرے محکمے کے افسران دانتوں میں انگلیاں داب کر بیٹھ گئے۔ انہیں سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ غداران وطن کی گرفت کہاں سے شروع کریں۔ اس دور میں حکمرانوں نے پاکستانی فوج کی اتنی تذلیل کر دی تھی کہ وہ اپنی بارکوں میں دبکی بیٹھی تھی۔ مسلح غنڈوں کا گروہ یعنی ایف ایس ایف والے ہر طرف دندناتے پھرتے تھے۔ وہ حکمرانوں کو خوش کرنے کے لیے سیاسی مخالفین کو پکڑ کر لے جاتے اور پھر ان کا کچھ پتہ نہ چلتا۔ اس بھیانک خواب جیسی حکومت کے خاتمے کے بعد ایف ایس ایف کے پکڑے ہوئے بعض افراد تو دلائی کیمپ، مظفر آباد آزاد کشمیر کے قریب ہے، اٹک کے قلعے اور شاہی قلعہ لاہور کے زیر زمین عقوبت خانوں سے ملے، اور بہت سوں کا کچھ پتہ نہ چلا کہ انہیں زمین نگل گئی یا آسمان کھا گیا۔ اس وقت میں اپنے سابقہ محکمے کا ملازم نہیں تھا۔ میں نے یہ ڈائری متعلقہ افسران تک پہنچا کر اپنا فرض پورا کر دیا تھا۔ رسمی باتوں کے علاوہ میں نے اپنے سابقہ افسران کو یہ نہ بتایا کہ یہ ڈائری کیوں کر میرے ہاتھ لگی، اور نہ ہی انہیں اپنے آئندہ کے پروگرام کا پتہ چلنے دیا۔ انہوں نے بھی مجھے تھوڑا بہت کریدنے کے بعد اس بارے میں خاموشی اختیار کر لی۔ مجھے تو یہ خاصے عرصے بعد اسی محکمے کے ایک اعلیٰ افسر ریڈ ربن کے ذریعے پتہ چلا کہ محکمے کے ایک اعلیٰ افسر نے دلیری دکھاتے ہوئے یہ ڈائری اس وقت کے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل ضیاء الحق کے سامنے پیش کر دی تھی۔ جنرل صاحب بھی حالات پر پوری نگاہ رکھے ہوئے تھے۔ ڈائری میں حزب اقتدار کے علاوہ حزب اختلاف اور 9 ستاروں کے اتحادیوں میں سے بھی کئی شخصیتوں کے نام درج تھے۔ جب ان دونوں نے مل کر بندر بانٹ کرنے کے لیے آپس میں گٹھ جوڑ کر لیا اور رات کے 12 بجے ملک کی سب پارٹیوں نے متفقہ راضی نامے پر دستخط کر دیے، تو ان کے ارادوں کو جانتے ہوئے اسی رات جنرل ضیاء الحق نے مارشل لا نافذ کر دیا۔
راولپنڈی ایم ایچ میں بہترین علاج اور مناسب دیکھ بھال کے باعث میری والدہ تیزی سے صحت یابی کی طرف لوٹ رہی تھی۔ اپنے بے لوث دوستوں راجہ سرفراز، اعجاز حسین احمد حسینی، افتخار، ابو الحسن شاہ اور سلیم مرزا کے ساتھ گزرے ہوئے یہ 15 دن میری جھلسی ہوئی زندگی میں باغ و بہار اور مہکتی ہوئی ہواؤں اور سکون کی تھپکیاں دیتے ہوئے لمحات میں بہت جلد گزر گئے۔ 20ویں روز میں اپنی والدہ کو لے کر واپس گاؤں پہنچا۔ میری والدہ کے چہرے پر زندگی کی چمک لوٹ آئی تھی۔ گاؤں میں نے 2 مستقل ملازمائیں والدہ کی خدمت اور دیکھ بھال کے لیے مقرر کی اور 2 بینکوں میں والدہ کے نام 10 لاکھ روپے جمع کروائے۔ بیوی کو بھی آخری موقع دیتے ہوئے 6 ہندسوں میں اس کے نام سے اکاؤنٹ کھولا، 10-12 مزدوروں اور مستریوں کے ساتھ گھر کی حالت درست کروائی اور 5 روز گھر میں قیام کرنے کے بعد میں روانہ ہونے لگا۔ گاؤں آتے وقت میں 3 تانگوں میں سامان بھر کر لایا تھا، جاتے وقت صرف ایک چھوٹا سوٹ کیس میرے ہمراہ تھا۔ میں تو چاہتا تھا کہ مزید چند روز گھر میں ٹھہروں، لیکن میری والدہ نے زور دے دے کر مجھے واپس بھیجا، کیونکہ وہ جانتی تھیں کہ میری بدخصلت بیوی میری موجودگی میں کوئی ایسی بات نہ کر بیٹھے جسے میں برداشت نہ کر سکوں، اور نوبت خون خرابے تک جا پہنچے۔ مجھے گاؤں سے واپس جانے کا کہتے ہوئے انہوں نے آنسو بھری آنکھوں اور لرزتی آواز میں مجھے کہا، اب تم واپس چلے جاؤ، میں ہر قسم کا ظلم و ستم سہنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی سے ہاتھ دھوتے نہیں دیکھ سکوں گی۔ تمہیں بھی میرے لیے فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، کیونکہ تم نے میری دیکھ بھال اور خدمت کے لیے بہت معقول انتظام کر دیا ہے، اور رشتہ دار بھی پیسے کے لالچ میں میری خبر گیری کریں گے۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ میری والدہ مجھے طفل تسلیاں دے رہی ہیں۔ بیوی کے نام خاصی بڑی رقم میں نے انہی کے کہنے پر بینک میں رکھوائی تھی کہ وہ ان پر ظلم و ستم کرنے سے باز رہے، لیکن میں یہ بھی جانتا تھا کہ سانپ کو کتنا ہی دودھ کیوں نہ پلا دو، وہ ڈسنے سے باز نہیں رہتا۔ گاؤں سے میں پھر راولپنڈی آیا اور 2 روز اپنے محکمے میں ایک ایسے افسر سے جو مجھ سے بے حد پرخلوص تھے۔ انہوں نے بھارت سے میری پہلی بار واپسی پر میرے انجام دینے والے مشنوں کے پیش نظر میری رپورٹ بناتے وقت آخر میں یہ الفاظ لکھے تھے کہ یہ شخص اپنے وطن کی محبت میں اپنی زندگی کے ساتھ غنڈہ گردی کرتا ہے۔ ان سے اسرائیلی موساد اور امریکن CIA کے گٹھ جوڑ کے متعلق چند نہایت مفید معلومات حاصل کی۔ یہ تمام معلومات آف دا ریکارڈ یعنی غیر سرکاری طور پر مجھے دی گئیں، اور ان کی روشنی میں ایران اور سعودی عرب میں ان جاسوس ایجنسیوں سے دو ہاتھ کرنے میں مجھے بہت مدد ملی۔ راولپنڈی سے بذریعہ جہاز میں کراچی پہنچا۔ کراچی میں ہمارے قیام کے دوران ہی جنرل ضیاء الحق نے مارشل لاء لگا دیا اور بین الاقوامی پروازوں پر ملک سے باہر جانے والوں کو سختی سے جانچ پڑتال کی جانے لگی۔ ہمارا اب کراچی میں مزید رکنا بے سود تھا۔ کراچی میں ایک بہت اونچے درجے کے سابقہ بیوروکریٹ جو میری کراچی میں ٹیکنیشین ڈپارٹمنٹ میں ملازمت کے دوران میرے افسر اعلیٰ تھے، ان کی وساطت سے ہم بآسانی بینکاک کے لیے پرواز کر گئے۔ جانے سے پہلے ہم رانی، سونیا، مسز ڈیوڈ اور رضی کی بیوی سے بھی ملے۔ میں نے رضی کی بیوی اور مسز ڈیوڈ کو خاصی رقم دی تاکہ انہیں کوئی مالی دشواری پیش نہ آئے۔ واپسی کے سفر میں کیسر، رضی اور سپنا میرے ہمراہ تھے۔ بینکاک پہنچ کر ہم رائل پلازا ہوٹل میں ٹھہرے، جہاں کرنل مزمل اور JCO اور سپاہیوں کے علاوہ تھائی نمبر 2 نے بھی ہمیں ملنا تھا۔ ابھی تک ان میں سے کوئی بھی یہاں نہیں پہنچا تھا، اور طے کیے گئے فیصلے کے مطابق ہمیں اب ان کا انتظار کرنا تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا اور امارات، عراق اور سعودی عرب کے سفارت خانوں میں جانے اور ان سے موساد کے متعلق معلومات حاصل کرنے کا پروگرام بنانے لگا۔ بینکاک پہنچے ہمیں دوسرا دن تھا کہ خنسا کے نمائندے نے مجھے ٹیلی فون پر کہا کہ آج رات 9 بجے وہ مجھے ملنے آ رہا ہے۔ رات کو اس کے ملنے پر میں نے کہا کہ اگر ممکن ہو تو میں خنسا کو ملنا چاہوں گا۔ نمائندے نے مجھے جواب دینے کے لیے 24 گھنٹے کی مہلت طلب کی۔ ادھر کیسر نے بھی دہلی اپنے گھر فون کر کے اپنی والدہ اور بچوں کی خیریت دریافت کی۔ سپنا ابھی تک ہمارے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بنی ہوئی تھی۔ قبیلے کے سردار کو ہلاک کرنے کے بعد سے اب تک وہ ہم سب سے چپکی ہوئی تھی۔ کیسر کے ساتھ وہ دہلی اس لیے گئی تھی کہ وہاں سے وہ کیسر کے ہمراہ دارجلنگ جا کر اپنے والدین کی کروڑوں کی جائیداد کو حاصل کرے گی، لیکن کیسر کے گھر میں فون ہونے کے باوجود وہ اکیلی پہلی بار دہلی شہر میں چند گھنٹوں کے لیے گئی اور واپسی پر یہ بتایا کہ اس نے کسی PCO سے دارجلنگ فون کیا تھا۔ اس کے والد کے منشی اور دوسرے قریبی رشتہ داروں نے اسے پہچاننے سے انکار کرتے ہوئے اسے یہ دھمکی دی کہ اگر وہ دارجلنگ آئی تو اسے مروا دیا جائے گا۔
اور سپنا جیسی دلیر لڑکی صرف ٹیلی فون پر یہ دھمکی سن کر اپنی کروڑوں کی جائیداد سے بھی دستبردار ہو گئی۔ یہ بات نہ میرے اور نہ ہی کیسر کے دماغ میں فٹ بیٹھتی تھی۔ سپنا، کلپنا یا جو بھی اس کا نام تھا، اس کے بقول وہ دارجلنگ کے کانوینٹ اسکول میں پڑھتی رہی تھی۔ اگر اس کے والدین کے مینیجر اور قریبی رشتہ دار پیسے اور جائیداد کے لالچ میں اسے پہچاننے سے انکار کر رہے تھے، تو کانوینٹ اسکول میں اس کا ریکارڈ، تصویریں اور سہیلیوں کے والدین، جنہیں اس کی جائیداد سے کوئی غرض نہیں تھی، اسے پہچاننے سے ہرگز انکار نہ کرتے۔ ان کی تصدیق کے ساتھ سپنا عدالت سے نہ صرف اپنی جائیداد واپس لے سکتی تھی، بلکہ اس کی جائیداد کے غاصبوں کو لمبی مدت کے لیے جیل بھی بھجوا سکتی تھی۔ جائیداد کے حصول کے لیے دوسری صورت کیسر اور اس کے ساتھیوں کی عملی مدد تھی، جن کے ذریعے جائیداد کے مینیجر اور ایک دو غاصب رشتہ داروں کو قتل کر دینے سے بھی یہ مسئلہ حل ہو سکتا تھا۔ لیکن سپنا نے ان دونوں طریقوں کو مسترد کرتے ہوئے ممبئی واپس آنے پر زور دیا تھا۔ ایک طرف وہ خود کو اتنی ڈری ہوئی اور خوفزدہ ظاہر کر رہی تھی، اور دوسری طرف وہ ہمارے آئندہ مشنوں میں ہمارا بھرپور ساتھ دینے کو تیار تھی، جن میں ہر لمحے جان جانے کا خطرہ تھا۔ میں نے کیسر سے سپنا کے اس دو رخ انداز پر تفصیلی گفتگو کر کے یہ فیصلہ کیا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ سپنا کی اصلیت جانی جائے اور اس کام کا آغاز دارجلنگ سے کیا جائے۔ میں نے کیسر سے سپنا کا دارجلنگ کا ایڈریس لیا، جو اس نے ممبئی سے چلتے وقت کیسر کو دیا تھا۔ دارجلنگ کے ٹیلی فون نمبر کیسر کے پاس بھی نہیں تھے۔ میں نے کیسر کی موجودگی میں سپنا کو اپنے کمرے میں بلوایا اور اسے کہا کہ وہ دارجلنگ میں اپنے مینیجر اور عزیزوں کے نام، فون نمبر اور کانوینٹ اسکول میں اپنے رول نمبر اور وہاں پڑھنے کے سالوں کی تفصیل لکھ دے، کیونکہ حاجی مستان کے ذریعے میں اس کی جائیداد واگزار کروا لوں گا۔ مجھے اپنی جائیداد، گھر اور بینک بیلنس سے اب قطعاً کوئی غرض نہیں، میں انہیں بھلا بیٹھی ہوں۔ سپنا نے میرے سوال کا یہ جواب دیا، لیکن مجھے غرض ہے۔ میں اپنے کسی ساتھی کے ساتھ ایسا کھلا ظلم ہوتے نہیں دیکھ سکتا، اور خصوصاً جبکہ تمہاری جائیداد کا حصول ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ میں نے سپنا کو سمجھاتے ہوئے کہا۔ کچھ دیر سوچنے کے بعد سپنا بولی، ایک ایسی بات ہے جو میں آپ کو نہیں بتا سکتی، اور ہم کسی کو بھی اپنے مشنوں میں اس وقت شریک نہیں کرتے جب تک اس کا ماضی کھلی کتاب کی طرح ہمارے سامنے نہ ہو۔ ہم نے کسی سے ذاتی عداوت کا بدلہ لینے کے لیے نہیں، بلکہ اپنے ملک و ملت کے دنیا بھر میں پھیلے ہوئے دشمنوں کو بے نقاب کرنے اور انہیں ختم کرنے کے لیے یہ مشن انجام دینے کا بیڑا اٹھایا ہے۔ ہم کیسے تم پر بھروسہ اور اعتماد کر سکتے ہیں جب تک کہ ہمیں تمہارے ماضی کے متعلق پوری تسلی نہ ہو جائے؟ ابھی تک ہم تمہارے متعلق صرف یہ جانتے ہیں کہ تم کو قبیلے کے سردار نے زبردستی اپنے پاس رکھا ہوا تھا، جسے ہلاک کر کے ہم تمہیں اپنے ساتھ لے آئے۔ تم نے دارجلنگ جانے کا کہا تو کیسر اپنے ساتھیوں سمیت تمہیں وہاں پہنچانے کے لیے تمہیں اپنے ہمراہ دہلی لے گیا۔ وہاں تم نے کسی پی سی او سے فون کر کے اور تمہارے بقول اپنے مینیجر کی دھمکی سن کر وہاں جانے اور اپنی جائیداد سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر لیا۔ اگر تمہاری بات پر یقین کر لیا جائے تو تم اتنی ڈرپوک اور بزدل ہو کہ ہم کسی صورت بھی تمہیں اپنے ہمراہ نہیں لے جائیں گے، جہاں قدم قدم پر موت کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اور اگر کوئی اور وجہ ہے تو جب تک تم ہم پر اعتماد کر کے تفصیلاً تمام صورتحال ہمیں نہیں بتاؤ گی، ہم کیسے تم پر بھروسہ کر کے تمہیں اپنے ساتھ لے جا سکتے ہیں، جہاں ہمارے خفیہ مشنوں کے لیک ہونے سے نہ صرف ہم سب مارے جائیں گے، بلکہ دوست ممالک کے ساتھ بھی پاکستان کی ساکھ متاثر ہوگی۔ سپنا روحانسی ہو رہی تھی، کہنے لگی، مجھے ایک رات کی مہلت دیں، کل تمام باتیں آپ کو بتا دوں گی۔ انسان کی یہ فطرت ہے کہ بعض اوقات وہ جذبات کے تحت بعض ایسے فیصلے کر لیتا ہے جن پر بعد میں وہ پچھتاتا ہے۔ میری کیفیت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ راجہ تری دیو کا سونپا ہوا کام میں نے بخوبی مکمل کر دیا تھا۔ اس کی تکمیل کے دوران مجھے اور میرے ساتھیوں کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کتنے انسانوں کا ہم نے خون بہایا، اور خود ہم موت کے منہ سے کتنی بار بال بال بچے، ان کا تفصیلی ذکر آپ جاں باز میں پہلے ہی سن چکے ہیں۔ اصولی طور پر تو ہمیں چاہیے تھا کہ اب جب کہ ہمارے پاس بہت کافی دولت تھی اور ہم اپنی آئندہ زندگی چین اور آرام سے گزار سکتے تھے، ہمیں نئے بکھیڑوں میں نہیں پڑنا چاہیے تھا، لیکن اپنی سماب صفت طبیعت، ناگفتابا گھریلو حالات سے بیزاری اور فرار کے علاوہ اپنے وطن کے اندرونی اور بیرونی دشمنوں کی سازشوں کا علم ہونے کے بعد خاموشی سے انہیں اور ان کی گھناؤنی سازشوں کو دیکھتے رہنے اور ان کے خلاف کچھ نہ کرنے اور آنکھیں بند کیے رکھنے کا حوصلہ نہ ہونے کے باعث میں نے اور میرے ساتھیوں نے اس عملی جہاد کا بیڑا اٹھایا تھا۔
पछतावा या कमी थी तो सिर्फ ये कि काम बहुत बड़ा और कई ममालिक में जाकर करना था और हमारी नफरी बहुत ही कम और वसाइल ना होने के बराबर थे। गोखले की डायरी जब मैंने अपने साबका महकमे के एक आला अफसर को दी, जो पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मर मिटने को अपने लिए एक एजाज समझते थे, और बाद में वो उसी महकमे के डायरेक्टर जनरल बने और लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए और उन दिनों लेफ्टिनेंट कर्नल थे, बोले, ये सब कुछ जानने के बावजूद कि पाकिस्तान के अंदर और बाहर कौन कौन सी ताकतें उसे तबाह करने के दर पे हैं, हम वसाइल होने के बावजूद कुछ नहीं कर सकते। भुट्टो ने हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं। अफवाज पाकिस्तान की तजलील करना वो अपना हक समझता है और इस काम में उसने कोई कसर नहीं छोड़ी। डायरी में जिन मुल्की गद्दारों के नाम पते वगैरह लिखे हुए हैं, हम आजकल उन पर हाथ डालते हुए घबराते हैं। बैरून मुल्क दुश्मनों तक पहुंचना तो दूर की बात, तुम तो आज़ाद हो और बकौल तुम्हारे तुमने अपने हम ख्याल साथियों का एक गिरोह भी तश्कील दे दिया है। अगर हिम्मत हौसला और वतन से मोहब्बत है तो कूद जाओ इस खारेदार वादी में और अल्लाह पाक की मदद और ताइद ईज़दी पर भरोसा रखो। रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे। मैं तुम्हें अपना खुफिया और लंदन में एक हमदर्द का टेलीफोन नंबर देता हूँ। अगर ज़रूरत पड़े तो हमें फ़ोन कर लेना, हम तुम्हारी हर मुमकिन मदद करेंगे। बैंकॉक में जब मुझे भुट्टो हुकूमत का तख्ता उलटने और पाकिस्तान में मार्शल लॉ के नफाज का इल्म हुआ, तो सबसे पहले मुझे अपने साबका महकमे का ख्याल आया कि यकीनन अब उनके बंधे हुए हाथ पांव खुल चुके होंगे और उन्होंने फौरी तौर पर मुल्की गद्दारों पर हाथ डाला होगा, और हुआ भी यही। पाकिस्तान में फौरी तौर पर मुल्क के दुश्मनों और गद्दारों की गिरफ्तारियां हुई। फौज ने जून सन 71 के सियासी सानहे के नतीजे में शिकस्त के बाद, जो कि छावनियों तक महदूद होकर रह गई थी, सियासत की गलाजत की बदबू को बर्दाश्त से बाहर होने के बायस मार्शल लॉ लगा दिया था। उन्होंने चुन चुन कर मुल्की गद्दारों की बीख कुनी की और आज तक उनका पता न चल सका। अगले रोज खनसा के नुमाइंदे ने फोन पर मुझे बताया कि खनसा को बैंकॉक आने में 6-7 रोज लगेंगे। टेलीफोन से राब्ता होने पर जब उसे मेरे मुतल्लिक बताया गया तो उसने कहा कि उसकी गैर मौजूदगी के दौरान मेरा जो भी काम हो वो कर दिया जाए। मैंने नुमाइंदे को कहा कि मुझे इस इसराइली लड़की से मिलना है जो पहले मोसाद के लिए काम करती थी और अब खनसा की पनाह में है। नुमाइंदे ने बताया कि वो लड़की बैंकॉक में ही है। चूंकि मोसाद वाले अब उसकी जान के दर पे हैं, इसलिए उसे होटल में लाने के बजाय वो अगले रोज 4 बजे मुझे उस जगह ले जाएगा जहां वो लड़की हमारे चंद दूसरे कारकुनों के हमरा ठहरी है। मुलाकात का वक्त तय करके मैंने कैसर को हमरा चलने के लिए कहा। सपना ने अभी तक अपने माजी के मुतल्लिक मुझे वादा करने के बावजूद कुछ नहीं बताया था। मैंने कैसर की मौजूदगी में ही उसे अपने कमरे में बुलवाया। सपना की आंखें सूजी हुई थीं। यूं महसूस होता था कि उसने कल रात से अब तक पलक तक ना झपकी थी। मैंने चंद रस्मी बातों के बाद उसे कहा कि अभी तक उसने अपना वादा पूरा नहीं किया। सपना कुछ देर सोचती रही और बोली, क्या मैं आपसे तन्हाई में बात कर सकती हूँ? इससे पहले कि मैं उसे जवाब दूं, कैसर सोफे से उठकर जाने लगा। मैंने सख्ती से कैसर को कमरे से बाहर जाने से रोकते हुए कहा, मेरी इजाजत के बगैर तुम कमरे से बाहर नहीं जा सकते और सपना को जो कुछ बताना है वो तुम्हारी मौजूदगी में ही बताएगी। मैंने अपने ग्रुप के मेंबरों से अलहदा-अलहदा बात करके एतमाद की इस फिजा को हरगिज खत्म नहीं होने दूंगा जो अब तक कायम रही है। सपना को मुझसे इस बेरुखी की तवक्को नहीं थी। वो तो अपने दिल में कुछ और ही उम्मीदें लगाए बैठी थी। इधर मेरा ये हाल था कि मुझे अपने घरेलू हालात की वजह से औरत के नाम से ही नफरत हो चुकी थी। मुझे दर दर भटकने और कटी पतंग की तरह हवा में हिचकोले खाने पर एक औरत ने ही मजबूर किया था, और अब मैं दोबारा किसी के चुंगल में फंसने को हरगिज तैयार नहीं था। बर्मा में जादूगरनी ने मुझे जिस निस्वानी चेहरे का अक्स दिखाया था, मैं उसको अपनी मंजिल समझकर उसकी तलाश में था, और सपना में उस अक्स वाली कोई बात नहीं थी। सपना ने मेरे तेवर देखे तो कुछ घबरा गई और कहने लगी, मैं जो कुछ कहना चाहती हूँ शायद ज़बानी अपना मकसद सही तौर पर बयान ना कर सकूं। मुझे एक दिन का मजीद मौका दें, मैं सब कुछ लिख कर आपको दे दूंगी और मेरी तहरीर से जो कुछ आपको समझ में ना आए उसको ज़बानी वाज़िया करूंगी और आपके हर सवाल का जवाब भी दूंगी। मैंने अस्बात में सर हिलाकर उसे वापस भेज दिया और कैसर को कहा कि तुम मेरे इंतहाई काबिल एतमाद साथी हो। आज से तुम मेरे सेकंड इन कमांड यानी नंबर 2 होगे। कर्नल मुजम्मिल या कोई और कितना ही तजर्बाकार क्यों ना हो, हमारे ग्रुप में शामिल होने वालों को मेरे बाद सिर्फ तुम्हारे अहकाम पर अमल करना होगा। अपना नंबर 2 बनाने के बाद तुम्हें मेरा पहला हुक्म या नसीहत यह है कि अपने ग्रुप में शामिल अफराद से कोई भी बात अलहदा बुलाकर या दूसरों से छुपा कर मत करना।
ہمیں اپنے گروپ کے افراد میں باہمی اعتماد قائم رکھنے پر پوری توجہ دینی ہے اور اسی صورت میں ہم اپنے آئندہ مشنوں میں کامیابی حاصل کر سکیں گے۔ اگلے روز سپہر 4 بجے خنسا کے نمائندے کا بھیجا ہوا ڈرائیور مجھے اور کیسر کو لے کر سمندر پر بنے پل سے گزر کر شہر کے دوسرے حصے میں بنے ان فلیٹوں کے سلسلے میں لے گیا جہاں خنسا اور عمر سے ملاقات ہوئی تھی۔ ڈرائیور نے مجھے بتایا کہ درجنوں فلیٹوں کا یہ سلسلہ خنسا کی ملکیت ہے اور ان میں سے اس کے مختلف کاموں میں ملوث کارندے اور نمائندے رہتے ہیں۔ ایک فلیٹ کے معمولی سجے ہوئے ڈرائنگ روم میں ہمیں بٹھا کر ڈرائیور چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد ہی وہی اسرائیلی لڑکی وہاں آ گئی۔ وہ بڑی تیز اور موقع محل کے مطابق فوری جواب دینے والی تھی۔ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہی وہ بولی، تم نے کھٹمنڈو میں میری جان بچائی اور میں نے تمہاری، لہٰذا حساب برابر ہو گیا۔ کھٹمنڈو میں جس حد تک معلومات میں تمہیں دے سکتی تھی میں نے تمہیں دی، پھر یہاں بینکاک میں تم نے جو کچھ پوچھا میں نے اس سے بڑھ کر تمہیں بتایا، بلکہ تمہارے ملک کے دشمنوں کے نام اور پتے بھی تمہیں دیے۔ اب پھر تم مجھ سے ملنے آ گئے ہو، اگر میں تمہیں اتنی پسند آ گئی ہوں تو مجھے اپنا کیوں نہیں لیتے؟ تمہارے مذہب میں تو ایک وقت میں 4 بیویاں رکھنے کی اجازت ہے۔ یہ بات اس نے مذاق میں کہی تھی، لہٰذا میں نے بھی اسی انداز میں جواب دیتے ہوئے کہا، تمہاری پیشکش واقعی بہت خوبصورت ہے، لیکن میرا اصول یہ ہے کہ اپنے ساتھ کام کرنے والوں سے میں جذباتی وابستگی نہیں رکھ سکتا۔ فی الحال تو میں تمہیں یہ کہنے آیا ہوں کہ تم میرے گروپ میں صد کے دل سے شامل ہو جاؤ۔ موساد والوں کے سلوک سے تم خود نفرت کرتی ہو۔ اگر میرے گروپ میں تم شامل ہو گئیں تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں تمہارے وطن کو کوئی نقصان پہنچانے کا نہیں کہوں گا، لیکن میرے اپنے وطن کے خلاف کام کرنے والوں کو ختم کرنے میں تمہیں ہمارا ساتھ دینا ہوگا، چاہے وہ موساد کے کارکن ہی کیوں نہ ہوں۔ اگر تم میری پیشکش کو قبول کر لو تو میں خنسا سے اجازت لے کر تمہیں اپنے گروپ میں شامل کر لوں گا۔ مالی طور پر تمہیں اتنا کچھ ملے گا جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتی، اور اس کی ضمانت خنسا دے گا۔ وہ لڑکی کچھ دیر سوچنے کے بعد بولی، میں یہودی ہوں اور اسرائیلی اور تم مسلمان ہو اور پاکستانی، کیا ہم دونوں ایک دوسرے پر اعتبار کر سکتے ہیں؟ ہم دونوں نے کھٹمنڈو میں ایک دوسرے کی جانیں بچائی تھیں۔ تمہیں بچاتے وقت کم از کم میرے دل میں تمہارے یہودی اور اسرائیلی ہونے کا ذرا بھر بھی احساس نہیں تھا۔ میرے نزدیک اس وقت تم صرف ایک کمزور اور بے بس لڑکی تھی جو گھنڈوں سے اپنی جان بچانے کے لیے بھاگ رہی تھی۔ اگر ہم ایک دوسرے کی جانیں بچا سکتے ہیں تو اکٹھے مل کر کام کیوں نہیں کر سکتے؟ ایسا کام جس میں ہمارے ممالک اور مذہبوں کے لیے ہمارے جذبات کو ٹھیس نہ پہنچے۔ میں نے لڑکی کو رام کرنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، میرے لیے یہ لڑکی اگر خلوص دل سے کام کرتی تو بے حد فائدہ مند ثابت ہو سکتی تھی۔ یہ موساد کی جاسوسی کی مکمل تربیت یافتہ تھی، انگریزی، عربی اور عبرانی زبانیں روانی سے بول سکتی تھی اور موساد کے طریقہ کار کو اچھی طرح نہ صرف جانتی تھی بلکہ بھارتی جاسوسی ایجنسیوں ڈی ایم آئی، سی بی آئی اور انٹیلیجنس کور کے ساتھ بھی کام کر چکی اور ان کے جاسوسوں کو بھی اچھی طرح سے پہچانتی تھی۔ میں تمہارے ساتھ کام کرنے کو تیار ہوں اور تمہیں یقین دلاتی ہوں کہ تمہارے لیے بہت کارآمد ثابت ہوں گی۔ خنسا سے اجازت تم لوگے، اس کے اجازت دینے کا مطلب ہی میرے مالی مفاد کی ضمانت ہے۔ ایک بات اور، میں حشیش اور ہیروئن کی عادی ہو چکی ہوں، انہیں اپنے ساتھ لے جانا اور سنبھالنا میری ذمہ داری ہوگی اور ان کی قیمت تم ادا کرو گے۔ مجھے منظور ہے، میں نے کہتے ہوئے اسے ایک مخصوص انداز میں ہاتھ ملایا۔ تم پاکستانی دانستہ یا غیر دانستہ طور پر اپنی محکمانہ شناخت ضرور کروا دیتے ہو۔ کیا اس طرح ہاتھ ملانا ضروری تھا؟ میں سمجھتی ہوں کہ موساد کا مقابلہ کرنے کے لیے مجھے تمہیں ٹریننگ بھی دینی پڑے گی۔ لڑکی نے ہاتھ ملانے کے بعد مجھے کہا۔ میں مسکرا دیا۔ میں نے دانستہ لڑکی سے مخصوص انداز میں ہاتھ ملایا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ اسے میرے سابقہ محکمے کے متعلق کس قدر معلومات حاصل ہیں۔ دوسرے، کیا چرس اور ہیروئن کے نشے نے اس کے دماغ کو بالکل ہی معوف تو نہیں کر دیا؟ کیونکہ ایک جاسوس کو ہر وقت چوکنا رہنا پڑتا ہے اور میرے سابقہ محکمے میں ٹریننگ کے دوران دی گئی ہدایات کے مطابق ایک اچھے جاسوس کی 2 کے بجائے 8 آنکھیں ہونی چاہیے۔ یہ لڑکی دماغی طور پر ابھی ٹھیک تھی۔ میں اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے خالص فوجی انداز میں سلوٹ کرتے ہوئے کہا، سر، یو کین ٹرسٹ آن مائی لائلٹی اینڈ اوبیڈینس، یعنی جناب آپ میری وفاداری اور اطاعت گزاری پر بھروسہ کر سکتے ہیں۔ خنسا سے اجازت لینے کا مرحلہ ابھی باقی تھا اور مجھے یقین تھا کہ وہ مجھے مایوس نہیں کرے گا۔ میں مستقبل کے مشنوں کی پلاننگ کو اس لڑکی کی شمولیت سے نئے زاویوں سے دیکھتے ہوئے امید و بیم کی کیفیت میں اپنے ہوٹل پہنچا۔ ریسیپشن پر میرے نام کی سلپ پر لکھا ہوا تھا کہ کھلنا یعنی بنگلہ دیش سے میرے لیے فون آیا تھا۔
یہ یقیناً کرنل مزمل کا فون تھا، کیونکہ ہمارے درمیان یہی طے ہوا تھا کہ وہ فون کرتے وقت اپنا نام نہیں بتائے گا اور اسی روز رات کو 10 بجے میں اسے فون کروں گا۔ رات کو میں نے کرنل مزمل سے فون پر بات کی۔ ایک دوسرے کی خیر و عافیت دریافت کرنے کے بعد اس نے مجھے بتایا کہ اس نے جیسیو اور دونوں سپاہیوں نے ایک ایک سال کی چھٹی لے لی ہے اور وہ اب بینکاک آنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے میرے گرین سگنل کا انتظار کر رہی ہیں۔ کرنل مزمل نے کہا کہ اس کی بیوی مجھ سے بات کرنا چاہتی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے ٹیلی فون کا ریسیور اپنی بیوی کے ہاتھ میں دے دیا۔ ایک وفاشار بیوی کی طرح اس نے مجھے کہا، بھائی صاحب، مزمل ہمیں میرے میکے میں چھوڑ کر آپ کے پاس آئیں گے۔ میں ان کے جذبہ جہاد اور وطن کی محبت میں کام کرنے میں رکاوٹ نہیں بنوں گی، لیکن آپ کو مجھ سے یہ وعدہ کرنا ہوگا کہ آپ اسے بخیر و عافیت واپس پہنچائیں گے۔ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہے ہیں اور آپ کی دیکھا دیکھی ہر خطرناک کام کر گزرنے کو بھی تیار ہیں۔ آپ یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ ان کی غیر حاضری میں ان کے بچے اور میں ایک ایک لمحہ گن کر ان کی واپسی کی راہ دیکھیں گے۔ میں نے اسے دلاسا دیتے ہوئے کہا، مزمل کو میں کنٹرول میں رکھوں گا۔ باقی رہی سلامتی کی بات، تو زندگی تو اللہ پاک کے ہاتھ میں ہے، اس کی گارنٹی میں کیسے دے سکتا ہوں؟ مشنوں کی تکمیل کے دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر تم اپنے دل کو ہر قسم کے حالات کو برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں کر سکتی تو بہتر ہے کہ مزمل کو یہاں آنے سے باز رکھو۔ میں اور میرے دوسرے ساتھی کسی فیکٹری کے بنے ہوئے انسان نہیں، ہم سب کے بھی گھر والے ہیں اور یہ بخوبی جانتے ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تمہارا شوہر تو فوج میں ہے، کیا تم نے اس سے شادی کے وقت فوج کے افسران اعلیٰ سے اس کی زندگی کی ضمانت طلب کی تھی؟ میری باتیں تمہیں ضرور کڑوی لگ رہی ہوں گی، لیکن میں تم سے حقیقت چھپانا نہیں چاہتا۔ ہم لوگ پکنک پر نہیں بلکہ دشمنوں کی صفوں میں گھس کر ان کی پاکستان کے خلاف پلاننگ کو تہس نہس کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارے سامنے ایک مطمع نظر ہے اور اس کی تکمیل کے دوران اگر ہم مارے گئے تو ہم شہید ہوں گے اور کامیاب ہوئے تو غازی۔ ہم نے صرف یہ دو صورتیں ہی سامنے رکھی ہیں۔ تیسری صورت جنرل نیازی والی ہے، جس نے سکوت ڈھاکہ کے وقت 32,000 لڑاکا فوجوں کے ڈھاکہ میں موجود ہونے اور وافر ایمونیشن کے باوجود بھارتی جنرل اروڑا کے سامنے ہتھیار ڈالے تھے۔ یہ تیسری صورت ہماری ڈکشنری میں نہیں۔ ابھی وقت ہے، اچھی طرح سے سوچ بچار کے بعد فیصلہ کرو کہ مزمل کو ہمارا ساتھ دینا چاہیے یا نہیں۔ اب پھر ٹیلی فون کا ریسیور مزمل نے لے لیا اور ہنستے ہوئے بولا، تمہاری بھابھی تو بے وقوف اور کم ہمت ہے۔ پاسنگ آؤٹ پریڈ کے وقت میں نے جو حلف اٹھایا تھا اسے نبھانے کا اب موقع مل رہا ہے۔ میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ میں اور میرے ساتھی تمہیں کبھی بھی شرمندہ ہونے کا موقع نہیں دیں گے۔ میرا ایک ہم خیال میجر بھی ہمارے ساتھ آئے گا۔ اب ہم صرف تمہارے بلاوے کے انتظار میں ہیں۔ کرنل مزمل نے یہ بھی کہا کہ وہ آئندہ 2 روز میں اپنی بیوی اور بچوں کو اپنے سسرال چھوڑ کر کھلنا واپس آ جائے گا اور آج سے چوتھے روز رات کو میں اسے فون کر کے آئندہ کے لیے ہدایات دوں۔ اس دوران اس کے ساتھ آنے والے چاروں ساتھی بھی اس کے ہمراہ اسی کے بنگلے میں ٹھہریں گے۔ مزمل سے بات کر کے میں نے اپنے ہمراہ جانے والے ساتھیوں کی گنتی کی۔ کیسر، رضی اور 3 تھائی اور 5 بنگلہ دیشی، اسرائیلی لڑکی سپنا اور میں، ہم مکمل ملا کر 13 افراد تھے۔ لیکن بینکاک سے روانگی کے وقت ہماری تعداد 12 تھی، کیونکہ تھائی نمبر 2 کے ایک ساتھی نے ہمارا ساتھ دینے سے معذرت کر لی تھی۔ میرے پروگرام کے مطابق ہمیں اپنے آئندہ مشنوں کا آغاز سعودی عربیہ سے کرنا تھا۔ مجھے جو معلومات حاصل ہوئی تھیں ان کے مطابق امریکہ کے پاسپورٹوں پر موساد کے درجنوں ایجنٹ سعودی عربیہ میں داخل ہو چکے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو کے دور اقتدار کے آغاز میں لاہور میں پہلی سمٹ کانفرنس میں تقریباً سبھی مسلم ممالک کے سربراہان شامل ہوئے تھے۔ بھٹو کے ذہین اور فتین ہونے میں کوئی شبہ نہیں تھا۔ صرف ہوس اقتدار میں اس نے پاکستان کے 2 لخت ہونے میں نمایاں کردار ادا کیا تھا۔ اس نے تیل کی دولت سے مالا مال مسلم ممالک کے سربراہان کو کہا تھا کہ وہ محض اپنا معاشی ڈھانچہ مضبوط کرنے کے لیے مغربی ممالک اور امریکہ کو اپنا تیل نہ بیچیں۔ یہ ان کا ایسا ہتھیار ہے جو ان ممالک کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر سکتا ہے۔ دنیا بھر میں تیل کی سب سے زیادہ کھپت انہی ممالک میں ہوتی ہے۔ یورپ اور امریکہ میں تو عوام کو سردیوں میں گھروں کو گرم رکھنے کے لیے بھی تیل سے ہی انرجی حاصل کی جاتی ہے۔ ان کے سمندری جہاز، سڑکوں کی ٹرانسپورٹ، ریلوے اور ہوائی جہازوں کے علاوہ فوج، نیوی اور ایئر فورس بھی تیل کے بغیر بالکل مفلوج ہو سکتی ہے۔ سعودی عرب کے شاہ فیصل نے امریکہ کو تیل دینے سے انکار کر دیا تو امریکہ میں پیٹرول اور ڈیزل کی راشن بندی شروع ہو گئی۔ امریکہ نے سعودی عرب کے تیل کے کنویں پر اپنی فوج سے بزور قبضہ
کرنے کی دھمکی دی تو شاہ فیصل کے حکم پر سارے سعودی عرب کے تیل کے کنووں پر دھماکہ خیز بم لگا دیے گئے کہ امریکہ قبضہ کرنا چاہے تو ان ایکسپلوژو کے دھماکوں سے تیل کے کنووں کو ہی بند کر دیا جائے، جن کی بحالی کے لیے سالوں کی مدت درکار ہوگی۔ امریکہ نے بالآخر سعودی عرب کے مطالبے پر گھٹنے ٹیک دیے اور تیل کی فی بیرل قیمت میں اضافہ کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی امریکی پاسپورٹوں پر موساد کے اسرائیلی جاسوس سعودی عرب میں داخل ہو گئے۔ فلسطینیوں کے روپ میں موساد کے وہ ایجنٹ بھی وہاں بھیجے گئے جو روانی سے عربی بولتے تھے۔ موساد کی جاسوس عورتیں بھی مصری پاسپورٹوں پر سعودی عربیہ میں اسکول ٹیچر، نرسیں اور لیبارٹری ٹیکنیشینوں کے روپ میں پہنچی۔ شاہ فیصل نے پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے تھے۔ امریکہ اور مغربی ممالک بھلا یہ کیسے برداشت کر سکتے تھے کہ پاکستان بھی ایٹمی طاقت بن جائے، حالانکہ سن 1974 میں بھارت ایٹمی دھماکہ کر چکا تھا۔ شاہ فیصل کا پاکستان کی طرف اتنا جھکاؤ یہ ممالک برداشت نہ کر سکے۔ یہودیوں اور امریکہ کی سازش بالآخر کامیاب ہوئی۔ شاہ فیصل کی سیکیورٹی بے حد سخت کر دی گئی تھی، اس لیے اس کے ایک بھتیجے کو اعلی کار بنایا گیا اور اس ناہنجار نے شاہی محل کے اس مخصوص حصے میں جا کر، جہاں صرف خاندان کے قریبی لوگ ہی جا سکتے تھے، شاہ فیصل کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ میرے پاس چند مشکوک نام اور ایڈریس تھے جن کے متعلق گمان تھا کہ وہ اسرائیلی ایجنٹ ہیں اور وہ سعودی عرب کے پاسپورٹوں پر عنقریب پاکستان جانے والے تھے۔ میرے سابقہ محکمے کے دوست افسر نے مجھے کہا تھا کہ ہم پوری کوشش کریں گے کہ پاکستان میں داخل ہوتے ہی انہیں گرفتار کر لیا جائے، لیکن ایسے کئی ایجنٹوں کا بچ نکلنا بھی عین ممکن ہے۔ ہم سرکاری طور پر سعودی عربیہ میں کوئی کارروائی نہیں کر سکتے، لیکن اگر غیر سرکاری طور پر ان کے سعودی عرب کے نیٹ ورک کو توڑ دیا جائے تو نہ صرف پاکستان کا ایٹمی پلانٹ بچ جائے گا جو ابھی تکمیل کے مراحل میں ہے، بلکہ اس نیٹ ورک کے کارکنوں سے دوسرے نیٹ ورکس کے متعلق بھی اگلوایا جا سکتا ہے جن سے ہم ابھی تک بے خبر ہیں۔ ہمارے منصوبے کے مطابق ہمیں سب سے پہلے القصیم کے صوبے میں الرس اور غیزہ وغیرہ جانا تھا، جہاں الرس کے بجلی گھر میں موساد کا ایک ایجنٹ مصری انجینئر کے طور پر کام کر رہا تھا۔ اس کی بیوی بھی ظاہراً مصری لیکن در حقیقت موساد کی جاسوسہ تھی۔ مصدقہ اطلاع کے مطابق بریدہ شہر میں فندق سلیمان یعنی سلیمان ہوٹل میں، جس کا کل انتظام ایک انتہائی متعصب بھارتی ہوٹلوں کی چین کے مالک اوبرائے کے پاس تھا۔ پاکستان میں بھی اوبرائے کی ملکیت میں بر صغیر کی تقسیم سے پہلے لاہور میں فلیٹیز، پنڈی میں فلیش مین، مری میں سیسل اور پشاور میں بھی ایک ہوٹل تھا۔ اس کے بعد بھارت جانے کے بعد ان ہوٹلوں کو سرکاری تحویل میں لے لیا گیا۔ سعودی عرب کے قوانین بہت سخت ہیں، وہاں کسی ملکی یا غیر ملکی کو بارودی اسلحہ تو بڑی بات ہے، بچوں کی ایئر گن اور غلیل تک رکھنے کی بھی اجازت نہیں۔ ہمیں وہاں مقامی خنجروں سے ہی کام چلانا تھا۔